جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا طریقہ بھی پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ رب پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے رب کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر اپنے اسے رب سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ لگاتار بار بار پانی کی بوند ایک جگہ گرتی رہے ٹپ ٹپ تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں، کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں، ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے، اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گما سے زیادہ ہوگا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر رب چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی فکر اور امید کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مقبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہوں گے تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے خار ہور اور اللہ کو بھول جائیں، اسی لیے لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ اپنے بندے کو لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے اور پھر خود اسے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب دل پہ لگتی ہے تبھی دل اللہ سے لگتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، تمہارا رب نہیں، وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔